السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 43۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 سے ہی ہوگا، جو کہ گزشتہ کلاس میں مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ اسی سے آج کی کلاس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا تم نکل جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر یا پھر جب کبھی، یاتینکم تمہارے پاس آ جائے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے یا جنہوں نے، تابعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوفن تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے جملے کا ترجمہ اور وضاحت گزشتہ کلاس میں مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا پہلے بھی اس کی بحث ہو چکی ہے گزشتہ کلاسز میں، آج پھر ہم دہرائی کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہاں آیت میں ہے، پس جب کبھی بھی۔ اما یہ ایک حرف ہے، فا تو حروف عاطفہ میں سے ہے اور اما بھی ایک حرف ہے، اور یہ تفصیل کسی چیز کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے عام طور پہ آتا ہے، جیسے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو وہ ہدایت کیسی دی، کس راستے کی دی، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ اس ہدایت کو اختیار کرنے والا، اس راستے پہ چلنے والا، خواہ وہ شکر گزار ہو یا وہ شکر گزار بن جائے یا وہ ناشکرہ ہو جائے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس میں تخییر یعنی اختیار دیا جاتا ہے، دو میں سے ایک کو لینے کا۔ تو یہ برائے تخییر یعنی دو میں سے ایک کا اختیار دینے کے لیے، جیسے اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا تو ان کو کوئی عذاب دے، سزا دے، اور یا تو ان کے معاملے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے۔ تیسرے معنی ہیں کسی شے کی اباحت یعنی چاہنا، خواہ کے معنوں میں، جیسے تعلم اما ریاضتاً و اما ادباً، کہ تو کوئی بات سیکھ، خواہ وہ محنت مشقت سے یا ادب کے ذریعے، جس میں سے جو بھی تو چاہے۔ اور چوتھے معنی اس کے شک کے ہوتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔
جیسے جانی اما محمد و اما علی، کہ میرے پاس یا تو محمد آیا ہے یا علی آیا ہے، شک ہے، یہ پک نہیں ہے کہ کون آیا ہے۔ اور بعض اوقات ابہام کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ کچھ دوسرے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں چھوڑے گئے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، توبہ قبول کرتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اس میں ایک طرح کا ابہام ہے، اس کے لیے بھی یہ اما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک حرف اما بھی ہے، وہ حمزہ کی زبر کے ساتھ ہے، اس کے معنی مختلف ہیں۔ یہ حرف جو ہے وہ حرف شرط بھی کہلاتا ہے، حرف تفصیل بھی اور حرف تاکید بھی، تو مختلف جگہوں پہ یہ مختلف مفہوم دیتا ہے، اس لحاظ سے اس کے مختلف نام ہیں، لیکن لفظ وہی اما ہے، جس کے معنی ہیں لیکن، یا یہ معنی بنتے ہیں رہا یہ کہ، تو کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ بھی اسی اما کے معنی ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، جہاں تک تعلق ہے ثمود کا تو وہ ایک بڑے عذاب طاغیہ کے ذریعے ہلاک کیے گئے، واما عاد، اور جہاں تک تعلق ہے عاد کا فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کہ تو وہ ایک تند و تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ تو یہاں پر اما کا لفظ آیا ہے کہ جب کبھی بھی، یا اگر کے معنی بھی کم و بیش وہی ادا کرتے ہیں اس کے معنوں میں، تو اگر کے معنی بھی بعض اوقات کیے جاتے ہیں۔ اما یاتینکم، یاتینا یہ فعل مضارع ہے، اور یاتی اصل میں فعل ہے۔ عطا اس کا فعل ماضی ہے، عطا کے ساتھ بے کا صلہ، علا کا صلہ بھی آتے ہیں، عطا بہی یا عطا علا، فعل مضارع یا عطی آتا ہے، وہی یا عطی یہاں پہ آیا ہے، پہلا صیغہ فعل مضارع کا۔ فعل امر اس سے اتی یا آخر میں جو ہے وہ گر جاتی ہے جزم یا سکون کی علامت کے طور پہ، اور عطیان و اتیانن مصادر ہیں، اس کے معنی ہیں آنا یا قریب ہونا۔ عطا علیہ قضا، کسی کے پاس سے گزرنا یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آنا، کسی کے سامنے آ جانا۔ عطا علیہ کسی بات کو مکمل کرنا یا ختم کرنا۔ عطا بہی جب اس کے ساتھ بے کا صلہ آ جائے اور اس کے بعد کوئی ضمیر وغیرہ یا اسم آ جائے تو پھر اس کے معنی لانے کے ہو جاتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ آنا یا کوئی چیز لے کے آنا۔ عطل امرا یا عطل جرمہ جب کہا جائے تو اس کے معنی ہیں کہ کوئی کام سار انجام دیا یا کوئی جرم کا ارتکاب کیا۔ عطا فلانن الشیء، دو مفعول بھی اس کے آ جاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز لانا، اور براہ راست دونوں مفعول جو ہیں وہ اس کے بیان ہوئے اور دونوں پہ نصب آئے گی۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو یہاں بھی آت فعل امر آیا ہے، نا اس کا پہلا مفعول اور غداء دوسرا مفعول، غداءنا ہماری خوراک، ہمارا کھانا۔ دوسرے معنی ہیں کوئی چیز کسی کو دینا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، تو آتا فعل ماضی استعمال ہوا، اسی سے یہ یاتینا فعل مضارع ہے، یاتی کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگی ہوئی ہے۔ یہ نون فعل مضارع کے ساتھ دو قسم کی آتی ہیں، ایک شد کے ساتھ مشدد جسے نون
ثقیلا کہا جاتا ہے، اور ایک نون بغیر شد کے سکون کے ساتھ آتی ہے، لیات ین، تو وہ بھی تاکید پیدا کرتی ہے۔ یہ نون تاکید ثقیلا کہلاتی ہے، یعنی زیادہ تاکید یا بھاری نون، اور نون خفیفہ جو سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ آتی ہے وہ بھی تاکید پیدا کرتی ہے، لیکن اس کی نسبت سے کم۔ اور بالعموم یہ نون جب فعل مضارع کے ساتھ آتی ہے تو مستقبل کا مفہوم بھی پیدا کرتی ہے۔ تو یاتینہ تمہارے پاس جب کبھی بھی آ جائے آئندہ زمانے میں، تو اما یاتینہ جب کبھی بھی تمہارے پاس آ جائے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے۔ منی بھی دو کلمات، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من حرف جار ہے، اور نون ایک نون وقایا کہلاتی ہے، وہ یا متکلم کے ساتھ مل کے آئی ہے، منی میری طرف سے۔ ہدن کوئی ہدایت، ہدن مصدر بھی ہے، اسم بھی ہے، اور یہ ہدا یہدی سے مصدر کے طور پہ آتا ہے۔ ہدا فعل ماضی ہے، یہدی فعل مضارع، ہدن مصدر، ہادین بھی اس کا مصدر آتا ہے، ہدایتاً بھی مصدر آتا ہے۔ ہدا فلان فلانن، ایک شخص نے کسی کو راہ بتائی، تو کسی کو راہ بتانا، کسی کی رہنمائی کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس نے تجھے گمراہ پایا، فہدا پھر اس نے ہدایت دے دی۔ گمراہ کیسے پایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بیان ہوا ہے، اور یہ عام طور پہ تو ضال گمراہ کو کہتے ہیں جو محل ذم میں ہے، مذمت کے لیے بیان ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ یہاں پر محل مدح میں آیا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اپنی محبت میں گم پایا، تو اس نے ہدایت دے دی کہ تو کس طرح سے مجھے پا سکتا ہے، میری طرف آ سکتا ہے۔ تو ہدا کے معنی ہدایت دینا، یا اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اس نے تجھے احکام شریعت سے ناواقف پایا تو ان احکام تک تیری رہنمائی کر دی، یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہدا فلانن الطریقہ، کہ فلاں شخص کو راستہ دکھا دیا، کسی کو راستہ بتا دیا۔ ہدا لہ الطریقہ، لام کا صلہ بھی آتا ہے، اور الیہ بھی اس کے ساتھ صلہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو مفعول بھی اس کے بیان ہو گئے ہیں، ہم نے اس کو راستہ دکھایا، ہم نے نجدین دو راستے بتا دیے، خیر و شر کے دونوں راستے اسے بتا دیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بھی فعل امر اسی سے آیا ہے، اہدے تو ہدایت دے، ہم کو تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور ہدایت دینے کے جو مراحل ہیں وہ تینوں مراحل عام طور پہ ہدا یہدی میں آتے ہیں، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اس راستہ بتانے کے، راستہ دکھانے کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں، اس لحاظ سے ان درجات کے مطابق معنی مختلف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں اس کے ہدا یہدی ثلاثی مجرد کے صیغے میں ہدایت دینے کے معنی ہیں، متعدی ہے، تو وہاں اس سے فعل لازم جب بنانا ہو ہدایت پانے کے لیے تو اہتدا کا لفظ آتا ہے، ماضی کا صیغہ اہتدا، اس میں حمزہ وصلی شروع میں زائد کیا گیا ہے، اور ایک تا، اسے باب افتعال کی تا کہا جاتا ہے، تائے افتعال۔ اہتدا یہتدی، فعل مضارع یہتدی ہے، اور یہتدی کے پڑھنے کے
جو مختلف انداز ہیں، یہ تا جو ہے یہ بعض اوقات دال بن کر اس میں مدغم ہو جاتی ہے، تو یہدی یا یہدی بھی اس سے فعل آ جاتا ہے. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، صرف اس میں تبدیلی کر کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے. تو اس کے معنی ہیں ہدایت پانا، ہدایت حاصل کرنا. قرآن مجید کی ایک آیت میں اسی مادے سے 3 مختلف الفاظ آئے ہیں، اور وہ ان الفاظ کے لحاظ سے اس کی پہچان اگر مادے کے لحاظ سے، باب کے لحاظ سے، صیغے کے لحاظ سے ہو جائے تو ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. افمن یہدی الی الحق، پس کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، احق کو وہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، ام یا من لا یہدی جو ہدایت نہیں پا سکتا. یہ یہتدی سے یہدی بنا ہے جو ہم نے یہاں پڑھا ہے. ام من لا یہدی، یا وہ جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا، الا ان یہدی سوائے اس کے کہ کوئی اور اس کو رہنمائی کرے، کوئی اور اس کو راستہ دکھائے، اس کو راستہ دکھایا جائے. تو ہدا یہدی سے یہدا جو ہے فعل مجہول استعمال ہوا ہے کہ اسے راستہ دکھایا جائے. تو فعل مجہول کی مثال بھی یہاں سامنے آ گئی. ہدا یہدی، یہدی فعل مضارع معروف ہے اور یہدا فعل مضارع مجہول ہے. اور معروف اور مجہول کی پہچان ہم آغاز کی کلاسز میں کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ دہرائی تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ جس فعل کا فاعل ظاہری طور پہ آ جائے، خواہ وہ ضمیر کی صورت میں ہو یا ظاہر اسم کی صورت میں ہو، یعنی اس کا فاعل معلوم ہو، تو اس فعل کو فعل معروف کہا جاتا ہے. اور جس فعل میں کوئی فعل کے ساتھ فاعل معلوم نہ ہو، فاعل کا پتہ نہ ہو، فاعل کا بیان نہ ہو، ضمیر کی صورت میں یا اسم ظاہر کی صورت میں، تو اس فعل کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اسے اس فعل کا نائب فاعل کہا جاتا ہے. یعنی وہ اصل میں تو مفعول ہوتا ہے، لیکن اس جملے میں فعل کے ساتھ اس کا اعراب کا تعلق وہی ہے جو فاعل کا ہے، یعنی فاعل کی جگہ پہ آنے والا، تو اس کا نام ہی نائب فاعل رکھا جاتا ہے. معنوں کے لحاظ سے وہ مفعول ہوتا ہے، استعمال کے لحاظ سے وہ فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور اس کا نام نائب الفاعل یا نائب فاعل رکھا جاتا ہے. این یہدا میں جو ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے. تو یہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ آیت کا یہ بنتا ہے کہ کیا اتباع کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے حق کی راہ پائی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ام یا من لا یہدی الا ان یہدی، وہ کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے وہ اسے نہ جانے، راستہ نہ پا سکے. اور اہتدا یہتدی کے ایک معنی ہدایت چاہنے یا ہدایت پر قائم رہنے کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ معنی بھی قرآن مجید میں یہ صیغہ بھی یہ اسی باب سے کئی الفاظ آئے ہیں، اور یہی باب اور مختلف صیغے اس کے استعمال ہوئے ہیں. تو ہدن ہدایت
یہاں اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ہدن یہاں نحو کے لحاظ سے یات یننا کا فاعل ہے، اور ہدن میں چونکہ آخر میں واو ہے، یا ہے آخر میں، اور یا حرف علت ہے، اور حرف علت اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، یعنی مختلف چیزوں میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے. تو ہدن میں بھی یہ یا جو ہے گری ہوئی ہے. یہ کیسے؟ یہ ایک حرف گرا ہوا ہے. اس کو اگر ہم ہدایون فعلن کا وزن لیں تو یا پہ پیش تنوین آئے گی، اور اس تنوین کو اگر ہم کھول کر نون کی صورت میں جیسے پڑھتے ہیں ویسے لکھ لیں تو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہدایون میں نون تنوین کو ایک لمحے کے لیے آپ نظر انداز کر دیں تو یا جو ہے اس پہ پیش ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ یا کے اوپر پیش ہو یا واو دونوں، اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہو، پہلے حرف پر متحرک حرف ہو اور اس پہ زبر ہو، تو پھر اس واو یا کو الف بنا دیتے ہیں. اور جب ہدایون میں اس یا کو الف بنایا تو الف ساکن ہوتا ہے. الف جہاں پڑھا جائے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. جب اس کو حرکت دے دی جائے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، اسے حمزے کی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے. تو ہدن میں وہ یا جب الف بن گیا اور وہ ساکن ہے تو اس کے بعد آنے والا نون جو تنوین کا نون تھا وہ بھی ساکن ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ دو ساکن اکٹھے عام طور پہ کسی ایک کلمے میں لفظ میں استعمال نہیں ہوتے. تو اس صورت میں بعض اور تبدیلیاں ہوتی ہیں. ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی الف جو حرف علت تھا اس کو گرا دیا گیا، تو ہدایون سے یہ ہدن کا لفظ بن گیا ہے. بہرحال یہ ایک صرف کی بحث تھی. صرف کی باتیں بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے، کچھ باقاعدہ اسباق کی صورت میں اور کچھ اس طرح سے الفاظ کی وضاحت میں ان کی تفصیل آتی جائے گی. تو یہ چیزیں اگر ہم سیکھ لیں تو ہمارے لیے عربی زبان کو سمجھنا یا ترجمہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو ہدن ہدایت یہ مرفوع ہے، اور اب چونکہ آخری حرف پر اعراب کی علامت ہوتی ہے، اس کا آخری حرف موجود نہیں، وہ گرا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پہ ظاہری اعراب کوئی دے نہیں سکتے ہیں. لیکن جہاں اس کا استعمال ہے وہ چونکہ فاعل کے طور پہ یہ اس کا استعمال ہے، یا تو یننا کا فاعل بن رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے. اور اعراب کی بحث میں جب ہم جاتے ہیں تو رفع کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں، وہ علامتیں بھی وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے رہتے ہیں. اور اس حوالے سے کہ جس لفظ پر ظاہری اعراب نہ آ سکتے ہوں، اعراب کی کوئی ظاہری علامت نہ دی جا سکے، وہاں تقدیری اعراب ہوتے ہیں. تو اس لفظ پر یہ چونکہ ہے تو معرب لیکن آخری حرف موجود نہیں، تو اس پہ ضمہ مقدرہ سمجھی جاتی ہے، یعنی ضمہ ہے، پیش ہے، جو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ہے لیکن اس کا ظاہری وجود نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ سے بحث ہے، یہ کسی وقت اس کی تفصیل دیکھیں گے. تو ہدن ہدایت آ جائے، یہ فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یہ تو آ گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن. پس جب بھی یہ شرط والا مفہوم ہے، اس کا جواب آ گیا فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، پس جنہوں نے پیروی کی. فا حرف عاطف، تو یا پس، من جس نے یا جنہوں نے، یہ اسم موصول کہلاتا ہے.
اور واحد کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، سب کے لیے یہ آ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے، اس کے بعد جو فعل ہے وہ جملہ کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اس کا صلہ بنتا ہے، اسم موصول کا صلہ، صلۃ الموصول۔ تو تابعہ یہ اپنی ذات میں فعل ہے اور فاعل دونوں اس میں موجود ہیں۔ جو ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل۔ یہ ایک اصول یاد رکھنے کا ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل سے خالی نہیں ہوتا، یا نائب فاعل سے، فاعل یا نائب فاعل سے خالی نہیں ہوتا۔ تو فمن تابعہ فعل اور فاعل دونوں ہیں، اور یہ ضمیر جو ہے اس کے اندر اس کا مرجع وہی اسم موصول ہے۔ فمن تابعہ، تو جنہوں نے پیروی کی۔ تابعہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ فعل ماضی ہے، تابع الشیء تبعاً، تبوعاً، تبعتاً، تباعاً، یہ مصادر مختلف اس کے آتے ہیں۔ تو کسی چیز کے پیچھے چلنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کی اتباع کرنا، یا کسی کے تابع ہونا، اس کے لیے تابعہ کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل تابع بھی اسی سے بنا ہے۔ دوسرے معنی ہیں کہ کسی کے بعد آنا، ایک چلا جائے تو اس کے بعد آ جانا، اور بعض اوقات ماتحت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ماتحت ہونا۔ اور درخت کی شاخوں کا ہوا کے ساتھ جھومنا، ایک شاخ کے ساتھ دوسری شاخ آ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی تابعہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی سے تابعہ کے تا کے بعد ایک الف لگا کر تابع بھی فعل بنتا ہے، باب مفعلہ اس کا کہلاتا ہے۔ تابعہ متابعتاً، مفعلتاً کا وزن اس کا مصدر آئے گا۔ تبان بھی مصدر اسی کا ہے، جس کے معنی پیچھے پیچھے چلتے رہنے کے ہیں، یا کسی کام کو مسلسل کرتے چلے جانا، اس کے لیے بھی یہی تابع کا فعل آتا ہے، کسی چیز کو جاری رکھنا یا پختہ اور بہتر بنانا۔ تابع عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے مختلف معنی ہیں۔ تابع کے معنی لاحق یا متصل چیز کے ہیں، شخص کے ہیں۔ محکوم اور ماتحت کے معنی بھی ہیں۔ شاگرد کے معنی بھی تابع، اس کے لیے بھی تابع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ خادم کے لیے بھی، مرید کے لیے یا چیلے کے لیے بھی تابع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور تابع کی جمع تبعن و تباعن اور تبعتن بھی آتی ہے، تبعتن بھی آتی ہے۔ اور تابع جب نحو کی زبان میں ہم کہتے ہیں، اصطلاح ہے، تو اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اعراب میں ما قبل کے مطابق ہو، یعنی پہلے آنے والے لفظ کے مطابق جس کے اعراب ہوں اس کو تابع کہا جاتا ہے، یعنی اعراب کے لحاظ سے وہ اس کے تابع ہے۔ جیسے اعراب اس پہلے لفظ کے ہیں اسی طرح سے اس کے بعد آنے والے کے اعراب ہوں گے۔ فمن تابع ہدایا، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو لا جو ہے یہ نافیہ ہے یا نفی کا لا ہے، اور خوف اس کا اسم ہے۔ بعض اوقات یہ لا نفی جنس ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے اسم کو فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لا خوفا، جیسے لا ریب فیہ آیا ہے۔ تو اس لا میں اور اس لا میں ظاہری لحاظ سے کوئی فرق نہیں، لیکن اس کے استعمال میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اس لا کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ تو لا نفی جنس کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب دہرائی کر لیتے ہیں کہ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لا نفی جنس کہتے ہیں۔ لا سرور دائم، کوئی بھی کسی طرح کا بھی کوئی جو خوشی کا لمحہ ہے، خوشی ہے، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اس کی بعض قواعد ہیں یا علامتیں ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لا نفی جنس جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔
اور لا نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کی 3 صورتیں ہیں، کبھی وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوتا ہے، ان صورتوں میں وہ منصوب ہوتا ہے، لا غلام رجل قائم، اور مفرد نکرہ ہو تو اس صورت میں مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی وہ مبنی میں چلا جاتا ہے، لا رجل قائم، جیسے لا سرور دائم۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔